بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈیر آج کی اس ویڈیو میں ہم تخم کونچ کی افادیت آپ کو بتائیں گے۔ ڈیر تخم کونچ کو مختلف زبانوں میں مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ ہندی میں اس کو کونچ پھل بھی کہا جاتا ہے، انگریزی میں اس کا نام کاؤہیچ ہے اور لاطینی اس کا نام میوکونا پریوریٹا ہے۔ پیارے دوستو، تخم کونچ یعنی کونچ کا جو پھل ہے جڑی بوٹیوں میں سب سے مقوی ہے، کیونکہ مردانہ کمزوری دور کرنے کے لیے یہ بے نظیر ہے۔ جڑی بوٹیوں میں اس کا ہم پلہ کوئی نہیں ہے۔ منی کو گاڑھا کرتا ہے، سرت کا عارضہ اگر ہو تو اس کو یہ دور کرتا ہے۔ اس طرح کی اور بہت ساری انفارمیشن آپ کو اس ویڈیو میں تخم کونچ سے متعلق ملیں گی، اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ اور اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ویڈیو کو لائک بھی کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ تو ڈیر تخم کونچ کی اگر آپ مزاج کی بات کریں تو یہ معتدل مائل بہ سردی ہے، یعنی کہ معتدل مزاج کا یہ ہوتا ہے، اپنے اندر سردی لیے ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کے ذائقے کی بات کریں تو اس کا ذائقہ کڑوا تیز ہوتا ہے۔ اگر آپ مقدار خوراک کی بات کریں تو 3 گرام سے 5 گرام تک آپ اس کا سفوف استعمال کر سکتے ہیں۔ ڈیر تخم کونچ کو استعمال کرنے سے پہلے، کونچ پھل کو استعمال کرنے سے پہلے اس کو شدھ کرنا لازمی ہوتا ہے۔ شدھ مطلب اس کو مدبر کرنا لازمی ہوتا ہے۔ مدبر کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے۔ کرنا کیا ہے آپ نے کہ کونچ کے بیجوں کو استعمال کرنے سے پہلے شدھ کر کے ہی ادویات میں ملانا چاہیے۔ اس کے لیے جتنی مقدار میں آپ کو کونچ چاہیے ہوں ان سے 4 گنا مقدار میں آپ دودھ لے لیں، گائے کا یا بھینس کا۔ بیجوں کو اس میں آپ نے ڈال دینا ہے اور ابلنے کے لیے آپ نے اس کو آگ پر رکھ دینا ہے۔ جب دودھ خوب ابلنے لگیں اس وقت 1-2 بیج نکال کر دیکھ لیں۔ اگر چھلکا نرم اور چھیلنے کے قابل ہو تو اتار کر ٹھنڈا کر لیں اور مسل کر چھلکے اوپر سے دور کر دیں۔ یعنی کہ جو بیج کے اوپر چھلکا ہوتا ہے نا، جیسے بادام کے اوپر چھلکا ہوتا ہے، بادام کو آپ پانی کے اندر بھگو دیں 1 رات کے لیے، یا پانی گرم کر دیں، جب آپ بادام اس کے اندر ڈالتے ہیں تو اوپر سے چھلکا اتر جاتا ہے۔ ایسے ہی کونچ جو ہے اس کا بھی اوپر سے چھلکا اترتا ہے، آپ نے وہ چھلکا ہی اتارنا ہے۔ اب یا تو آپ اس کو دودھ میں گرم کر کے چھلکا اتار لیں، یا پھر آپ ایک اور کام کریں کہ رات کے وقت آپ یہ جو تخم کونچ ہے اس کو آپ پانی میں رکھ دیں۔ صبح جب آپ اٹھ کے دیکھیں تو ہاتھ سے آپ اس کو مسلیں، چھلکا آرام سے اتر جائے گا۔ اصل مقصد ہمارا یہ ہے کہ بیج کے اوپر جو چھلکا ہے نا اس کو آپ نے دور کرنا ہے۔ چھلکا آپ نے دور کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو بیج ہوں گے، جو مغز ہوگا، اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، سائے میں رکھ کے خشک کر لینا ہے۔ خشک کرنے کے بعد آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ 1 سال کے اندر اندر آپ یہ استعمال کر لیں۔ 1 سال سے زیادہ عرصہ اگر گزر جائے تو پھر اس کی طاقت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ تخم کونچ مقوی اعصاب کو طاقت دینے والے ہوتے ہیں، منی کو گاڑھا کرنے اور مردانہ طاقت بڑھا کر سرت کو یہ دور کرتے ہیں۔ اس لیے رکت، سرت، جریان اور مردانہ کمزوری کے لیے سفوفات اور ماجین میں اس کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے۔ ڈیر اب ہم یہاں پہ آپ کو کونچ پھل کے آسان مجربات آپ کو بتائیں گے۔ ڈیر سفوف مغز پھلی کونچ، یعنی کہ کونچ کے بیج کی جو اندر والی مغز ہے نا، مغز وہ آپ نے لے لینے ہیں، جتنے بھی آپ لینا چاہیں۔ اس کے برابر آپ نے چینی ملا لینی ہے۔ بالفرض اگر آپ 3 گرام مغز لیتے ہیں، 3 گرام ہی آپ چینی لے لیں۔ دونوں کو اچھے طریقے سے آپ اس کو گرائنڈ کر لیں، سفوف بنا لیں، اور ہمراہ نیم گرم دودھ صبح اور شام اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو یہ سیلان کے لیے نہایت مفید ہے۔ مغز پھلی کونچ کو دودھ میں پکا کر کھیر بنا کر بھی استعمال کی جاتی ہے۔ جریان کے واسطے کونچ بیج آپ لے لیں 100 گرام اور چینی بھی لے لیں 100 گرام، دونوں کا آپ سفوف بنا لیں۔ 6 گرام صبح اور 6 گرام شام کو ہمراہ دودھ نیم گرم کھانا کھانے کے 1.5 گھنٹہ بعد لیں۔ جریان کے لیے یہ نسخہ نہایت مفید ہے۔ مردانہ کمزوری کے لیے گری بیج کونچ، سفید موسلی، سنبل کی جڑ کی چھال، آنولا، ست گلو، گوکھرو، سالم مصلی ہر ایک 100 گرام،
سالم مصری کے سوائے سب ادویات کو خوب باریک کر کے صفوف بنا لیں اور آپس میں ملا لیں۔ پھر سالم مصری پیس کر اس میں ملا لیں اور اسے شیشی میں بھر کر رکھ دیں۔ 3 گرام صبح اور 3 گرام شام ہمراہ دودھ نیم گرم استعمال کریں۔ یہ صفوف منی کو گاڑھا کرتا ہے۔ احتلام، بڑھاپے کی کمزوری، کمر و پشت کے درد کے لیے یہ نہایت مفید ہے۔ اسے مرد اور عورت دونوں استعمال کر سکتے ہیں۔ صورت کے لیے گری کونچ بیج 50 گرام، تل مکھانہ 50 گرام کوٹ چھان کر صفوف بنائیں۔ خوراک 3 گرام سے 6 گرام ہمراہ دودھ نیم گرم استعمال کریں۔ سرعت اور جریان کے لیے یہ نسخہ نہایت مفید ہے۔ ڈیر یہ تھے تخم کونچ کے کچھ استعمالات۔ اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔